دوستو السلام علیکم، آداب۔ میں جاوید جمال الدین اردو اخبارات کی جھلکیاں لے کے حاضر خدمت ہوں۔ آپ سے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور کامنٹ کرنا بھی نہ بھولیں۔ آج کے بیشتر اردو اخبارات نے سپریم کورٹ میں رافیل سودے کے سلسلے میں مودی حکومت کے ذریعے غلطی کو تسلیم کرتے ہوئے حلف نامہ داخل کرنے کی خبر کو شہ سرخی بنایا ہے۔ ممبئی اردو نیوز نے مودی سرکار کا یو ٹرن، جھوٹ بولنے اور سپریم کورٹ کو گمراہ کرنے کے الزام کے بعد سرکار نے عدالت میں حلف نامہ داخل کیا۔ روزنامہ ہم آپ کی رپورٹ کے مطابق سپریم کورٹ میں مودی حکومت کا یو ٹرن، حلف نامہ داخل کر کے کہا ٹائپنگ میں غلطی ہو گئی حضور۔ روزنامہ انقلاب کی سرخی کے مطابق کانگریس پھر کامیاب، مودی سرکار نے غلطی مانی، رافیل پر گھمسان۔ سپریم کورٹ میں سی اے جی رپورٹ کے متعلق غلط بیانی کے خلاف اپوزیشن متحد، حکومت دفاع پر مجبور۔ روزنامہ راشٹریہ سہارا کے مطابق رافیل پر بڑی کشاکش، سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد معاملہ طول پکڑا، سپریم کورٹ کو گمراہ کرنے کا مرکز پر الزام۔ روزنامہ اردو ٹائمز، رافیل معاملہ ہماری غلطی نہیں، عدالت نے سمجھنے میں غلطی کی، وجے مالیہ چور کیسے قرار دیے جا سکتے ہیں، نتن گڈکری۔ ٹائمز گروپ کے زیر اہتمام منعقدہ فائنانس کانفرنس میں چوکیدار کے کابینی وزیر کا بیان، پاکستانی وزیر اعظم عمران خان کے نام رضا اکیڈمی کا کھلا خط، حضرت علامہ ہادی حسین رضوی اور دیگر اسیران عشق رسالت کو باعزت رہا کیا جائے ورنہ سفارت خانے پر احتجاج کریں گے۔ پلوامہ میں خونریز مسلح تصادم اور جھڑپیں، 7 شہری اور 1 فوجی ہلاک۔ پلوامہ ہلاکتوں پر محبوبہ عمر سخت برہم، کہا یہ قتل عام ہے، یہ بے تحاشا طاقت کے استعمال کا نتیجہ ہے۔ 3 ریاستوں میں بی جے پی کی شکست کہیں پانی پت کی جنگ ثابت نہ ہو، بی جے پی کے صدر امیت شاہ کا بیان، اپنے رہنماؤں سے کہا کہ اس سے سبق لیں۔ روزنامہ انقلاب میں آکار پٹیل کے خصوصی مضمون کا عنوان بی جے پی تنزلی کی جانب گامزن میں کہا گیا ہے کہ 5 ریاستوں میں ہونے والے اسمبلی انتخابات میں بی جے پی کی شکست اس بات کا ثبوت ہے کہ اب ملک سے مودی لہر ختم ہو جاتی جا رہی ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ پولنگ بوتھ پر ہونے والی رائے شماری سے بھی یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ ان ریاستوں میں بی جے پی شکست سے دوچار ہوگی۔ روزنامہ انقلاب ممبئی کے صفحے اول پر ایک خبر کے مطابق اکابرین کی خدمات پر سیمینار کے ساتھ جمعیت علماء کی 100 سالہ تقریبات کا آغاز۔ مولانا رابع ندوی نے نئی نسل کو بزرگوں کی خدمات سے واقف کرانے پر زور دیا۔ مولانا قاری سید محمد عثمان منصور پوری نے بتایا کہ سیمینار میں ابو المحاسن حضرت مولانا محمد سجاد بہاری اور سید الملت حضرت مولانا سید محمد میاں دیوبندی کی شخصیت اور خدمات کو موضوع بنایا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان شخصیات کے روشن نفوذ کو اپنے لیے مشعل راہ بنائیں، جبکہ مولانا رابع حسن ندوی ناظم دارالعلوم ندوۃ العلماء نے کہا کہ ضرورت ہے کہ نئی نسل کو اپنے بزرگوں کی خدمات سے متعارف کرایا جائے تاکہ ان میں ہمت و حوصلہ اور ضرورت و حمیت دینی کا وصف پیدا ہو۔ روزنامہ اردو ٹائمز کے آج کل کالم میں فاروق انصاری نے کہا کہ مسلم تعلیمی اداروں میں دینی ماحول اشد ضروری، گائے کو راشٹر ماتا کا درجہ دینے کی تیاری کا خیر مقدم۔ اقتدار کی ہوس کے عنوان سے روزنامہ اردو ٹائمز نے اداریہ تحریر کیا ہے، جس میں کہا گیا کہ کانگریس نے جن ریاستوں میں فتح حاصل کی ہے ان میں سے 2 ریاستوں کے معاملات کو طے ہو گئے ہیں۔ مدھیہ پردیش کو کمل ناتھ کی شکل میں نیا وزیر اعلیٰ مل گیا ہے تو راجستھان میں پھر وہی سینئر لیڈر اشوک گہلوٹ کو وزیر اعلیٰ بنا دیا ہے۔ اب اس لیڈران کو چاہیے تھا کہ نوجوانوں کے لیے راہ ہموار کریں اور بجائے عہدہ حاصل کرنے کے ان کی رہنمائی کریں، مگر کانگریس کی ہمیشہ یہ بدقسمتی رہی ہے کہ سینئر لیڈران عہدوں سے چمٹے رہتے ہیں اور نوجوان باغی ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے
کیس، مولانا محمد عمر کی پیشگی درخواست ضمانت منظور، دفاعی وکیل خان محمد اسماعیل کی مدلل بحث پر عدالت کا اتفاق۔ بمبئی لکھنؤ براہر دلی انڈیگو کی فلائٹ میں بم کی افواہ کے بعد طیارہ 1 گھنٹہ تاخیر سے روانہ ہوا۔ خادمین حسین رضوی کو باعزت بری کیا جائے، محمد سعید نوری چیئرمین رضا اکیڈمی کا مطالبہ۔ علماء اہل سنت کا عمران خان کو خلا خط، 11ویں شریف کے موقع پر پاکستانی سفارت خانے پر احتجاج کی وارننگ۔ جو بھونکتے ہیں وہ کاٹتے نہیں، رانے اور رام داس قدم کے درمیان غیر پارلیمانی زبان کا استعمال۔ شکتی کانت داس کو ریزرو بینک کا گورنر بنایا جانا معاشی دہشت گردی ہے، ادھو ٹھاکرے کا سامنا میں بیان۔ تک عزت مقدمے میں راہل گاندھی کی اگلی پیشی 16 مارچ 2019 کو ہوگی۔ مہاتما گاندھی کے قتل میں RSS کے ملوث ہونے والے بیان پر سنگھ کے بھیونڈی کے ایک ذمہ دار نے مقدمہ دائر کر رکھا ہے۔ آداب، میں پریم چند ہوں۔ 625ویں ہفتے میں داخل، آئیڈیا کی فقر یا پیشکش، اردو ڈراموں کی سب سے طویل سیریز۔ تو دوستو، یہ تھی آج کے اردو اخبارات کی جھلکیاں۔ کل پھر ملاقات ہوگی نئے ایپیسوڈ کے ساتھ انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔